بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کے آدھے گھنٹے میں غزہ پر 35 حملے، 308 فلسطینی شہید۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں آدھے گھنٹے کے دوران 35 فضائی حملے کرتے ہوئے 308 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ فلسطین کی سول ایمرجنسی سروس کا کہنا ہے کہ غزہ میں سحری کے وقت کیے جانے والے ان حملوں میں سینکڑوں شہری زخمی بھی ہوئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ کے دیر البالہ میں 3 گھروں کو نشانہ بنایا۔ خان یونس اور رفح میں بھی حملے کیے گئے۔ شہید ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ 19 جنوری کو حماس کے ساتھ جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے یہ سب سے بڑے حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے یرغمالیوں کی رہائی سے بار بار انکار اور دی گئی تجاویز کو مسترد کرنے کے بعد اسرائیلی فوج کو غزہ میں حماس کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی حملوں پر فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل یک طرفہ طور پر جنگ بندی معاہدے کو ختم کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، دشمن اگر امن کی بجائے جنگ چاہتا ہے تو ہم ایک بار پھر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حماس ترجمان فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی نے واضح کیا ہے کہ دشمن اگر امن کی بجائے جنگ چاہتا ہے تو ہم بھی ایک بار پھر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرتے ہوئے ہمیشہ 7 اکتوبر کو یاد رکھے گا۔ پیر کو حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی کراچی پریس کلب پہنچے، جہاں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یاسر عرفات نے 2 باتیں ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے بیت المقدس کو اسرائیل کے حوالے اور دوسرا مہاجر فلسطینیوں کو فلسطین میں واپسی کا حق نہ دینے کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ یاسر عرفات کے اس انکار پر ان کے قتل کا فیصلہ ہوا۔ ڈاکٹر خالد قدومی نے کہا کہ ہمارے مجاہدین نے گلائیڈرز کے ذریعے اسرائیل کے اندر 40 کلومیٹر اندر جا کر حملے کیے۔ ہم یہ جنگ سفارتی محاذ، میڈیا کے محاذ پر جیتے ہیں۔ ہم نے دنیا بھر میں اسرائیلی بیانیے کو شکست دی ہے۔ اسرائیل نے تسلیم کیا کہ جنگ میں اس کے 6000 فوجی مارے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، یوکرین ڈیل۔ امریکہ نے کرائمیا کو روس کا حصہ تسلیم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے روس کی جانب سے 2014 میں یوکرین سے چھینے گئے علاقے کرائمیا کو روس کا حصہ تسلیم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ غور کر رہا ہے کرائمیا کو روس کا حصہ بنانے کے لیے اقوام متحدہ میں یہ مطالبہ کرے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگ بندی معاہدے سے متعلق زیادہ تر امور پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ یوکرین جنگ بندی پر کئی امور حل طلب بھی ہیں اور اس حوالے سے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے آج ٹیلی فون پر بات چیت متوقع ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، یوکرین کا 3000 کلومیٹر کی رینج والے ڈرون کا تجربہ۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین نے 3000 کلومیٹر کی رینج والے مقامی طور پر تیار کردہ ڈرون کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے لانگ رینج نیپچیون میزائل کا کامیاب تجربہ کیے ہیں۔ یاد رہے، جب یوکرین کی فوج نے ایسے چھوٹے میزائلوں کی فرمائش کی جو سینکڑوں کلومیٹر تک اڑ سکتے ہیں تو یوکرین کے ڈیزائنرز نے رواں برس ایسے 3 چھوٹے کروز میزائل بنائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، بادشاہ اورنگزیب کا مقبرہ ہٹانے کے معاملے پر بھارت میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے علاقے ناگپور میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے مقبرے کو ہٹانے کے بیان کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کے مقبرے کو ہٹانے کے مطالبے پر ہونے والے احتجاج کے تناؤ کے بعد شروع ہوا۔ مقامی میڈیا کے مطابق پیر کو ہونے والے اس تشدد میں کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی اور پتھراؤ کیا گیا، جس میں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی شامل تھیں۔ اس واقعے کے دوران کئی فائر فائٹرز زخمی ہوئے۔ پولیس نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا
استعمال کیا، جس کے بعد تشدد پر قابو پا لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر پولیس نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس نے طاقت کا مظاہرہ کیا اور ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ چند گاڑیوں کو آگ لگائی گئی تھی، لیکن فائر بریگیڈ کی مدد سے آگ پر جلد قابو پا لیا گیا۔ انہوں نے اس تشدد کی وجہ افواہوں کو قرار دیا اور کہا کہ حکومت غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے گی۔ واضح رہے، اورنگزیب کے مقبرے کو ہٹانے کے تنازع نے گزشتہ مہینے زور پکڑا جب سماج وادی پارٹی کے رہنما ابو عظمہ نے ایک بیان دیا جس میں کہا گیا تھا کہ مغل بادشاہ ایک اچھا منتظم تھا، لیکن تاریخ میں اسے غلط طور پر پیش کیا گیا۔ ان کا بیان فلم چھاوا کے ریلیز کے ساتھ ہی سامنے آیا، جس کے بعد شدید ردعمل دیکھا گیا۔ فلم میں سمبھاجی مہاراج کے ساتھ ہونے والے سلوک کو دکھایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، حوثیوں کی طرف سے کسی بھی حملے کو ایران کی طرف سے سمجھا جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے یمن پر فضائی حملوں کے بعد حوثیوں کے جوابی حملوں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دے دی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، حوثیوں کی طرف سے مزید حملوں یا ردعمل کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، حوثیوں کی طرف سے کسی بھی حملے کو ایران کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ حوثیوں کے حملوں پر ایران ذمہ دار ہوگا اور سنگین نتائج بھگتے گا۔ دیرینسا یمن پر امریکی حملوں کے بعد حوثی رہنما عبد المالک الحوثی نے ملین مارچ کی کال دے دی۔ دارالحکومت سینا سے خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مختلف شہروں میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی۔ سینا سے خبرساں ایجنسی کے مطابق فلسطینی پرچم لہراتے مظاہرین نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، تیل کی اسمگلنگ روکنے کے لیے ایران پر پابندیاں لگائیں امریکی محکمہ خارجہ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ تیل کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ایران پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، یمنی حوثی سمندری ڈاکو ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ حوثیوں کو واضح پیغام دے چکے ہیں۔ حوثیوں نے امریکی کمرشل بحری جہازوں پر 175 حملے کیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ بزور طاقت امن کے قیام کی امریکی قوت واپس آ چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ مختلف خطوں میں امن قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ 30 روز کی جنگ بندی کے لیے روس کو تجاویز دے چکے ہیں۔ سیز فائر کا فیصلہ اب روس نے کرنا ہے۔ حماس دیگر کی حمایت کرنے والوں کے ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے بتایا کہ جنوبی افریقہ کے سفیر نے تنقید نہیں نسل پرستی کے الزام لگائے تھے۔ سفیر کی ملک بدری امریکی قوم کے احترام کے حوالے سے واضح پیغام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سفری پابندیوں کے حوالے سے کوئی حتمی لسٹ جاری نہیں کی۔ مختلف ممالک کے حوالے سے ویزا پالیسی کا اثر و جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہر ملک کو اپنی سرحدیں محفوظ بنانے کا حق ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، یورپی یونین کا شام اور روس کے پڑوسیوں کے لیے $6.3 ارب دینے کا وعدہ۔ سربراہ خارجہ پالیسی کاجا کالس نے کہا ہے کہ یورپی یونین کا شام اور اس کے پڑوسیوں کے لیے $6.3 ارب دینے کا وعدہ ہے۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور و سلامتی پالیسی کاجا کالس نے کہا ہے کہ یہ منتقلی اہم وقت میں شام کی مدد کرے گی اور زمینی ضرورتوں کو پورا کرے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اٹلی اور اسپین نے یوکرین کے لیے یورپی یونین کے $43 ارب فوجی امداد کے پیکج کی مخالفت کر دی۔ یورپی یونین کے اس پیکج میں ہر ملک کو اپنی حجم کے حساب سے حصہ ڈالنا ہے۔ یورپی یونین نے 2024 میں یوکرین کی $20 ارب کی مدد کی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔